ہیلو اینڈ السلام علیکم ایوری ون. آپ دیکھ رہے ہیں فارمن کمیونٹی چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ زریاب احمد لالی. آج ہم جس کمیونٹی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بہت ہی اس انفلیشن سے متاثرہ کمیونٹی ہے جس کو اس مہنگائی کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور وہ ابھی بھی کر رہے ہیں. آج ہم جس کمیونٹی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اگر وہ لاہور میں نہ ہوتے تو ہمیں بہت سی مشکلات سفر کرنے میں آتی ہیں اور وہ کمیونٹی ہے رکشہ ڈرائیورز کی کمیونٹی. آج ہم انہی کے مسئلوں کے بارے میں بات کریں گے, ان کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. تو آج میرے ساتھ 3 گیسٹ موجود ہیں جو میری ان مسئلوں کو بات کرنے میں میری مدد کریں گے. ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں رکشہ ڈرائیور ہیرا بھائی, اور دوسرا نیو نیوز چینل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں امین, اور ایز این اکانومسٹ جو ہمیں صلاح و مشورہ دیں گے کہ کیسے ہم اپنی اکانومی کے تھرو ان کی مدد کر سکتے ہیں اور کیسے اس آن لائن سروسز کے آنے کی وجہ سے جو رکشہ یونینز کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے یا جو اکانومی کو پاکستان کی فائدہ ہوا ہے اس پہ ہمیں بات کرنے میں مدد کریں گے فہد بھائی. سو ہم شروع کرتے ہیں ہیرا بھائی سے. ہیرا بھائی, اب یہ جو آئی ہیں آن لائن سروسز جیسے یہ اوبر, کریم, ان ڈرائیو, اس کے آنے کی وجہ سے آپ کو کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے سب سے پہلے؟ صحیح, ان کے تو بہت نا انہوں نے کاروبار تباہ کر دیا ہے, ان ڈرائیو نے اور اوبر نے. پہلے کریم ہے اوبر کی ہوگی اب یہ بھی. تو اب ایک نئی کمپنی آ گئی یینگو, اس کا بہت ہی کم کرایا ہے. یہ پہلے تو ان کو نا بونس بھی دیتے تھے, ٹھیک ہے, جب جو سواری ہمارے پاس آتی تھی نا ان کی, وہ ہمیں وہ انہی کا کرایہ دیتی ہے. اچھا, وہ انہی کا کرایہ دیتی ہے ہمیں. تو وہ ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتی, اتنا تو پٹرول اتنا مہنگا ہے, 282 روپے لیٹر پٹرول ہے. تو سواری اپنا جو ان پہ آتی ہے ہمیں 120 یا 30 روپے آتے ہیں, وہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتے. سواری بھی آتی ہے وہی, ہمیں جب ان کی رائڈ نہیں ملتی پھر وہ ہمیں وہ کرایہ وہی دینے کو تیار ہوتی ہیں. تو جو 120 یا 30 روپے آتے ہیں وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. جی. تو فہد بھائی, یہ جو ابھی جو نئی سروسز آئی ہیں اوبر, کریم, ان ڈرائیو, یینگو, جیسے ابھی ہیرا بھائی نے بتایا, تو اس کا پاکستانی اکانومی پہ کیا اثرات آئے ہیں اور کیسے یہ فائدہ یا نقصان پہنچا رہی ہے؟ پہلے تو تھینک یو زریاب بھائی مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. دیکھیں زریاب بھائی, جو ہمارے پاس اوبر, ان ڈرائیو یا کریم ہائی ہے, اس نے اکانومی کو ایک طرف سے بینیفٹ تو دیا ہی دیا ہے. اکانومی کو بینیفٹ اس سینس میں دیا ہے کہ ہمارے پاس جو ٹیکسز ہیں, جو گورنمنٹ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے, جی. اب اس طرح ہوتا ہے کہ ایک پرسن جو ہے وہ جب رائڈ بک کرتا ہے تو اگر وہ 130 کی رائڈ بک کر رہا ہے تو اس میں جو ٹیکس پرسنٹیج ہے وہ گورنمنٹ کو جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہ تو ہے اکانومی کے لیے, بٹ ہم نے کیونکہ دیکھنا ہے ہمارا, کیونکہ پاکستان ایک پور کنٹری ہے, بے شک. تو ہم نے یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ جو ہماری جو پور کمیونٹی ہے وہ کس طرح اس پہ ورک کرے گی. ٹھیک ہے. تو اس میں گورنمنٹ نے تو ایک ٹیکس تو امپوز کر دیا, ٹھیک ہے, وہ ریونیوز بھی اچھا کما رہی ہیں ہماری کمپنیز جو ہیں اوبر اینڈ ڈرائیو ہے, لیکن پور کمیونٹی کو اس میں کچھ بھی نہیں ملا. نہ تو گورنمنٹ نے ان کے لیے کوئی فنڈز رکھے ہیں, ٹھیک ہے, نہ کوئی ان کے لیے پالیسی اس طرح کی بنائی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ہاؤ جو ہے اس نے اکانومی کو بہتر کیا ہے جاب پرووائڈ کر کے, لیکن سم ہاؤ اسی ٹرم میں اس نے اکانومی کو پور پرسپیکٹیو میں کم بھی کیا ہے. جی. تو امین بھائی, یہ جو ہیں رکشہ ڈرائیورز کے مسئلے یا رکشہ کی کمیونٹی سے ریلیٹڈ خبریں ہم تک کیوں نہیں پہنچتی, ہم کیوں نہیں دیکھ پاتے کہ 9 بجے والی ہیڈ لائنز میں یا ہیڈ لائنز میں ان کے مسئلوں سے ریلیٹڈ, انفلیشن سے ریلیٹڈ, مہنگائی سے ریلیٹڈ, ان کی زندگی سے ریلیٹڈ کوئی خبر آئے؟ فرسٹ آف آل السلام علیکم, تھینک یو فار انوائٹنگ. زریاب بھائی دیکھیں, سب سے پہلے ہوتا ہے کہ جو یہ بیسیکلی مڈل کلاس لوگوں کی ہے کمپین, یہ اوبر ڈرائیور جتنے بھی ہیں, تو یہ چیز کوریج اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے امیروں کی خبر نہیں آئی. یہ فائدہ صرف ان میں یا غریبوں کا یا نقصان غریبوں کا ہے. اس سے امیروں کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچتا, وہ اپنی لائف سیٹ, ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا اس چیز میں. تو آپ کو پتہ ہے انٹرسٹ وہ اس چیز میں لیتے ہیں جس میں فار ایگزامپل ان کو پیسہ نظر آ رہا ہے, تو وہ اس چیز میں انٹرسٹ لیتے ہیں. جو امیر ہوتے ہیں ان کو اس چیز سے کوئی اتنا غرض نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کس طرح کے وہ مسئلوں میں جا رہے ہیں, ان کو بونس مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. تو اس لیے میڈیا پہ بیسیکلی جو آپ کو پتہ ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ میڈیا فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے میڈیا ایک دھندا ہے بہت بڑا, تو اس کی وجہ سے ان کی اگر فار ایگزامپل ان کے کوئی جیسے کسی نے پاورٹی کی وجہ سے خودکشی کر لی ہے, کوئی بہت تنگ ہے, اس کی کوریج دے سکتے ہیں ہم, لیکن ان کی کوریج اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا ان کی باتوں میں.
جی تو ہیرا بھائی یہ اس مہنگائی کا جیسے ابھی آپ نے مجھے سارا بتایا ہے، تو اب ایک عام غریب رکشہ ڈرائیور ہے، وہ اس میں کیسے گزر بسر کر رہا ہے؟ لائک اس کے گھر کے مسائل، بچوں کی پڑھائی اور راشن میں کیا مسائل آ رہے ہیں، اور وہ کیسے گزر بسر کر رہے ہیں؟ صحیح، آج کل تو اتنی مہنگائی ہے، ہر چیز اتنی مہنگی ہے، گھر چلانا بہت مشکل ہے. میرے تو اپنا میں اپنی دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنا نا میرے اپنے 2 بیٹے 2 بیٹی ہیں، ان کو پڑھانا بہت مشکل ہے کیونکہ رکشہ میں چلاتا ہوں. آج کل انڈرائیو اور اوبر نے اتنا بہت کام خراب کر دیا، جس کی وجہ سے نا وسائل پورے نہیں ہو رہے. 700-800 روپیہ صرف بہت مشکل سے بچتا ہے، جس کی وجہ سے میں اپنے بچوں کو بھی نہیں پڑھا سکتا. میری 2 بیٹی ہیں، وہ اسکول نہیں جا سکتی. اب وہ اسکول جائیں گی یا ہم کھائیں گے؟ کچھ کھانے کو بھی مثلاً آٹا اتنا مہنگا ہے، 28 روپے پتہ کتنا مہنگا آٹا ہو گیا ہے 10 کلو والا. تو جتنے پیسے آتے ہیں سب تو زیادہ سے ہم بل پہ کرتے ہیں، بل نے اتنی کمر توڑ دی نا. 2-3 ماہ اتنے 10-10 ہزار روپے بل آتا رہا ہے، یا بل تاریں گے یا یا کھائیں گے. تو اس کے بعد تو یہ اپنا کھانے کے لیے تو بہت مشکل ہے، اب بچوں کو پڑھا بھی نہیں سکتے ہم. تو امین بھائی، اب جیسے ہیرا بھائی نے اب سارے مسائل بتائے ہیں، اب اس کو دیکھتے ہوئے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ لائک نیوز چینلز کو اس کے بارے میں کوئی قدم اٹھانا چاہیے کہ نہ صرف رکشہ کمیونٹی بلکہ دوسری ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں پاکستان میں، ان کو دیکھنا چاہیے، ان کے مسائل کو اٹھانا چاہیے. میڈیا کا سب سے بڑا کام ہی یہی ہے کہ وہ ان مسائل کو اٹھائے، لوگوں تک پہنچائے، اور لوگوں کو پتہ ہو کہ گورنمنٹ اس بارے میں کیا کر رہی ہے. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ان کے مسئلے پہنچنے چاہیے؟ دیکھیں ضریاب بھائی، آپ کو جیسے پتہ ہے میڈیا کے پرسنس جو ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں. کوریج ہماری ان کے پاس ہر چیز کی آتی ہے، جیسے کوئی چھوٹے سے چھوٹی بات بھی ہو تو ان کی کوریج ہمارے پاس ہوتی ہے. تو جب ہمارے پاس کوریج آتی ہے، لیکن ہمیں جب اوپر سے اجازت نہیں ہو گئی باس کی طرف سے کہ ان کی نیوز چلانی ہے یا نہیں چلانی، تو اس وجہ سے ہم کچھ نہیں کر پاتے. اور سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ آپ کو جیسے پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر یہ اپنی سوشل میڈیا کو ایز اے پاور استعمال کر کے تو اپنے آپ کو ٹرینڈ میں لے کے آتے ہیں، تو شاید وہ باس کے پاس وہ بات جائے تو شاید یہ لوگ کوریج پہ ان کے پاس ذریعہ جو اس ٹائم ایک ہی ہے وہ سوشل میڈیا، اس کو ایز اے پاور استعمال کریں، اس کو ٹرینڈ میں لے کے آئیں، اور وہ اپنی جو کوریجز ہیں اس کے تھرو وہ باس کے پاس جائے گی تو باس اس پہ کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں. امین بھائی، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے، چلو دھندا ہے میڈیا جو بھی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی خبریں پہنچنی چاہیے لوگوں تک؟ ان کے جو احساسات ہیں، جو انفلیشن کی وجہ سے ان کے اثرات آئے ہیں، ان کو بھی لوگوں تک پہنچانا چاہیے. دیکھیں ایز اے ہیومن فیل تو ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی انسان ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے یہ کمانا. ہم بھی جاب کر رہے ہیں انفلیشن کے دور میں، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان ہے، یہاں پر انسان کے حق مارے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان بے بس ہو کے یہاں پر اور کچھ نہیں کر سکتا. صحیح. جی تو فہد بھائی، اب اگر دیکھا جائے کہ آن لائن ٹرانسپورٹیشن کے اسپیسیفک پاکستان کی جی ڈی پی یا اسپیسیفکلی اگر بینیفٹ پاکستان کو کس طریقے سے ہو رہا ہے، ایک تو وہ آپ بتا دیں، دوسرا یہ کہ اگر وہ بینیفٹ ہو رہا ہے تو وہ ان تک کیوں نہیں پہنچ پا رہا؟ دیکھیں ذریعہ بھائی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ان ایپ سے ہم لوگ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ٹیکس کافی بڑی اماؤنٹ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب پر رائڈ اگر دیکھ لیں تو آپ آئی تھنک پہلے 12 روپیز تھا، تو اب وہ بڑھ گیا کیونکہ ڈیفینیٹلی انفلیشن بڑھی ہے. تو کمپنیز نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم اپنا جو گورنمنٹ نے ٹیکس بڑھا دیا ان پہ بھی، تو کمپنیز نے فیئرز بھی زیادہ کیے ہیں. تو اب وہ ٹیکس تو زیادہ ہو رہا ہے ایک طرف سے گورنمنٹ کے پاس، اور کمپنیز بھی ریونیو کما رہی ہیں اس سے. تو اب وہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو ہے کرپشن بھی ہے، جس کی وجہ سے جو پور طبقہ ہے اس کو تو کچھ ملتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہم کمپنیز کی بات کریں تو جو بزنس ماڈلس کمپنی فالو کرتی ہیں ان کے لیے ہوتا ہے پروفٹ میکسیمائزیشن، ٹھیک ہے. ان کو کسی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون ان کے لیے کام کر رہا ہے نہیں کر رہا، انہیں صرف اور صرف چاہیے ہوتا ہے پروفٹ میکسیمائزیشن. اسی وجہ سے وہ جو ہے اپنے جو ان کے کسٹمرس ہیں یا جو وہ رائڈس جس طرح اوبر ہے، تو وہ اسی طرح کرتی ہیں کہ ان کو کم سے کم پرائز آفر کرتی ہیں اور میکسیمم اپنا جو ان کا پروفٹ ہے وہ ان سے لے لیتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہ تو پروفٹ کما رہی ہیں، گورنمنٹ بھی ٹیکس لے رہی ہے، تو یہ کیوں؟ مطلب اب آپ یو کے یو ایس تک کو تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ اپنی نیبرنگ کنٹریز کو دیکھ لیں، وہ بھی ٹیکس کلیکٹ کرتی ہیں، بٹ ٹیکس بینیفٹ تو دیتی ہیں نا. تو یہ وہ بینیفٹ ان تک کیوں نہیں آ پا رہے؟ دراصل پاکستان میں نا پالیسیز کی کمی ہے ابھی بھی. اگر ہم دیکھیں، اگر اکنامکس کے ٹرم میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ہوتا ہے کہ ویلفیئر آف سوسائٹی، لیکن پاکستان میں ویلفیئر آف سوسائٹی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم ابھی تک
بہت پرانی پالیسیز یوز کر رہے ہیں. اگر ہم پالیسیز رینیو کریں گے تبھی ہمیں بینیفٹ ملے گا, اور ہمارا جو مڈل کلاس یا پور کلاس ہے اس کو بھی پالیسیز کی ہی وجہ سے بینیفٹ ملے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہیرا بھائی اب اگر آخر اس شو کے اختتام پہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ گورنمنٹ سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے کہ وہ آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ گورنمنٹ سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کوئی پٹرول کم ہو, تقریباً 150 روپے لیٹر ہو جائے پٹرول, کیونکہ جب یہ کم کرتے ہیں کوئی 6 یا 7 روپے یا 2 روپے کرتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب 282 روپے اتنا 500 روپے بڑھائیں 1.5 لیٹر پٹرول آئے گا, 1.5 لیٹر سے آئے گا. تو اس کی وجہ سے اپنا پٹرول تھوڑا کم ہونا چاہیے, کم سے کم 150 روپے لیٹر پٹرول ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے کچھ مشکلات حل ہو سکتی ہیں. تو جو ہے اپنا یہ ہمارے چلان بھی ہو جاتے ہیں موٹر سائیکلوں کے اور رکشوں کے, جو آج کل تو اتنا چلان کر رہے ہیں وارڈن والے, وہ ایل ٹی سے لے تو کم سے کم 1000 کا چلان کرتے ہیں. جو دوسرے ہیں وارڈن والے, یہ تو ہمارا صرف 500 کا چلان کرتے ہیں, اور ہر ٹائم یہ اپنا آج کل کسی گاڑی کو نہیں روکتے یا نہ کار کو, صرف موٹر سائیکل اور رکشوں کو صرف چلان کرتے ہیں, جس کی ہمیں اتنا مشکلات ہو رہی ہیں. کبھی ہم اپنا جو ایل ٹی سی والے ہیں وہ تو اتنا وہ چلان کرتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں گاڑی آپ کی پاسنگ ہم کرانے جاتے ہیں نا ادھر تو اتنا ان کا نا رش ہوتا ہے, تو جس کی وجہ سے وہ جب گاڑی کا نمبر آ بھی جائے تو وہ کہتے ہیں یہ آپ کی بریک نہیں صحیح, یا گاڑی میں سلنسر نہیں صحیح, یا کچھ نہ کچھ مسئلہ نکال کے نا وہ فیل کر دیتے ہیں. جس کی وجہ سے نا رشکے والے نا وہ پھر جاتے ہی نہیں, جس کی وجہ سے گاڑی میں پاس نہیں ہوتی. پھر یہ نا وہ پیسے اپنے چلان پورے کرنے کے لیے پھر رکشے والوں کو روکتے ہیں, پھر ان کا چلان یہ کرتے ہیں. تو بعد میں آپ وہ پوچھیں گے روڈ یا پاسنگ, وہ پاسنگ تو کرا ہی نہیں سکتا بیچارہ رکشے والا, یا میں بھی رکشہ چلاتا ہوں, تو اپنا نا وہ پھر ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. 1000 روپے کا ان کا چلان ہے. کل تھوڑے دن ہوئے, اپنا 1 ہفتہ ہوا ہے, میں نے اپنا یہ کلمہ چوک پہ ایل ٹی سی لینے روکا ہے, بڑی منتر میں سے کہ میں ماڑا 1000 روپے کا صحیح چلان کر دو گے, بتاؤ گھر میں کیا لے کے جاؤں گا, یہ دودھ کیسے لے کے جاؤں گا. میرے بھائی میں نے بہت منتر سے گئے, اس نے چلان نہیں میرا اپنا چلان میرا کر دیا اس نے. پھر میں کافی دیر اس کے پاس کھڑا رہا ہوں, شاید مجھے چھوڑ دے, اس نے نہیں چھوڑا, اس نے چلان میں 1000 روپے کا چلان کر دیا. اس دن میں سارا میرا نا اتنا نقصان ہوا, پھر دل بھی نہیں کیا رکشہ چلانے کو. یہ کیسے کون سے کام کدھر آ گئے ہیں, آپ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. صحیح. چلیں اس بارے میں ہم بھی یہی دعا اور اپیل کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اس بارے میں نوٹس لینا چاہیے, اور گورنمنٹ کو اس کا ضرور ایک اقدام اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے اسپیسیفکلی غریبوں کو, رکشے والوں کو, مزدوروں کو اس چیز کا فائدہ ہو, اور ان کی بہتر اقدام کے لیے یہ کام کیے جائیں. ہمارے اس چینل کو بنانے کا سب سے مین مقصد ہی ناظرین یہ ہے کہ ہم جو غریب طبقے ہیں ان کی مدد کر سکیں. تو ہم اپنے آج کے گیسٹ کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ یہاں آئے اور انہوں نے اپنا وقت دیا. اور ہماری اب گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ وہ رکشہ کمیونٹی کو اسپیسیفکلی غور کرے. میڈیا چینل سے جیسے امین بھائی ہیں کہ یہ اپنی ان خبروں کو اوپر چلائیں, تاکہ ان کی باتیں, ان کے جو کیسز ہیں, ان کے یہ جو چلان والا جیسے ہیرا بھائی نے بتایا, اس پہ قدم اٹھائے جائیں. اور ہمارا ملک تبھی بہتری کرے گا جب ہماری لوور پور کلاس بہتر ہوگی, اور وہ تبھی بہتر ہوگی جب ہم ان کے لیے قدم اٹھائیں گے, ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں گے. جب وہ ان کے لیے اقدام اٹھائیں گے تبھی ہماری جو پور کمیونٹی ہے, غریب طبقہ لوگ ہیں, تبھی وہ بہتر ہو سکیں گے. اور ہمارا ملک بھی تبھی ترقی کرے گا جب ہمارے غریب لوگ بہتر بنیں گے. سو اب اسی نوٹ پہ اس شو کا یہاں اختتام کرتے ہیں. آپ کے دیکھنے کا, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. خدا حافظ.